سمجھ لیا کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں، حالانکہ مدار ہماری زندگی کا دین پر ہے۔ کسی کو انگلش زیادہ بھی آتی ہو، کسی کو میتھ زیادہ بھی آتا ہو، اس کو کلمہ نہ آتا ہو، اس کو نماز نہ آتی ہو، اس کو غسل کا طریقہ نہ آتا ہو، اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو کیا وہ انگلش وہ قیامت کے دن کہہ دے گا یا اللہ میں نے بڑی محنت کی، بڑا انگلش سیکھی، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، میں نے بڑی لوگوں کی بھلائی کی، اس کو فرائض جو بنیادی ہیں ان کا پتہ نہیں، تو وہ بخشا جائے گا؟ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بالکل نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ بنیادی چیز ایمان ہے، اور پھر اس ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ ان کو جب میں نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ صرف دنیا میں، ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ صرف دنیا حاصل کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے، رزق کمانا عبادت ہے۔ رزق کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن کب؟ جب اسلام کے تابع ہوگی، دین کے تابع ہمارا رزق نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو یہ ہوس ہے، لالچ ہے کہ ہم لوگوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جہاں سے بھی آ جائے، تو وہ حرام طریقے سے پیسہ اکٹھا کر لیا، کیا وہ بخشش کا سامان بن جائے گا؟ حلال حرام کا پتہ نہ ہو، کل قیامت کے دن حرام کھا کے بندہ کہہ دے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یا دنیا میں بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مالک کے کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بھی سزا دینے سے باز نہیں رہتا۔ یہ تھانے کچہریاں بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ غلطیوں کی وجہ سے ہی ہیں، اور کئی ایسے سادے ہوتے جا کہہ دیتے ہیں یار مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی دی ہے، عقل سمجھ اور شعور دیا ہے، وسائل دیے ہیں، تو دین کو اتنا پیچھے نہ کریں۔ دین ہی ہے جس نے آج کل ہمیشہ یہ چیز ہمارے اندر آتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ادب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو وہ سلیقہ کون دے گا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دے گا۔ زندگی گزارنا، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے یہ انگلش نہیں بتائے گی، بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ انگلش نہیں بتائے گی، والدین کے حقوق کیا ہے یہ انگلش نہیں بتائے گی۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتائے گی۔ بیٹی کی عظمت اور شان کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ دین نے بتایا۔ دین سے پہلے، اسلام سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں کو منڈی میں بیچ دیتے تھے۔ یہ کس نے آ کے ہمیں دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ بیٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی اللہ کی رضا کے لیے کی، ان کا نکاح کیا صحیح طریقے سے، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یعنی میرے اتنا قریب ہوگا۔ یہ اس بیٹی کو عظمت اسلام نے دی جس کو ہم لوگ گڑا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اوپر سے مٹی زندہ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ یہ کس نے آ کے جنت کی بشارت کس نے دیا؟ پھر بھی میں اور آپ اس دین کے پیچھے آج اتنا ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، دین کی بات کرنے والے بندے کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نماز کی طرف کوئی آ جائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ احباب صرف یہ سادگی میں نہ رہیں۔ یہ گزشتہ برس کی تک سادگی میں رہنے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ فرض چیزیں ہیں ان کو سیکھو۔ غسل کس طرح فرض ہوتا ہے نہیں پتا، شادی شدہ نوجوان ہے نہیں پتا۔ وضو کس طرح ہوتا ہے، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، شادی شدہ نوجوان ہیں بچوں والے ان کو نہیں پتا۔ تو یہ کتنی بدبختی ہے یار میری اور آپ کی کہ بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروڑوں لگا کے کر دی، پر اس کو غسل کے فرض کا پتہ ہی نہیں۔ کلمہ کہا جائے وہ کلمہ سناؤ تو وہ آدھے نے خان شرم ہوندی ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہ دکھ کی، خدا کی قسم یہ دکھ سے بات کر رہا ہوں۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے ان کو وہ شرم آتی ہے جی،
تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ہم لوگوں نے کیوں شرم کیوں آتی ہے یار؟ مسیحی اللہ کا نام لینے لگے شرم ہوندی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے شرم ہوندی ہے، اللہ اکبر اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم دیندار نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں؟ غلط برائیاں جتنی مرضی کروا لے اس میں مجھے اور آپ کی شرم نہیں ہے۔ گالیاں جتنی مرضی نکلوا لے، مجھ سے بھی نکلوا لے، آپ بھی نکال لیں، وہ سب کو آتی ہیں، اس میں بالکل کبھی نہ کبھی کسی کو شرم آئی ہے، نہ کبھی کسی کو حیا آئی ہے۔ گلی میں کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، دو بندے لڑ پڑے تو ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں، خدا کی قسم سنتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن نکالتے ہوئے نہیں شرم آتی۔ کلمہ آخر پڑھ لو جانے خان شرم ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں یار، تھوڑا تھوڑا اپنے اندر کوئی انسانیت جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کو پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمیں ابھی موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رستے پہ چلے جائیں، دین کے رستے پہ چلے جائیں، دین کو اتنا پیچھے نہ کریں، دین کو اتنا لاغر اور کمزور نہ سمجھیں۔ دین بڑی طاقت والی چیز ہے، دین پہ عمل کر کے دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم ہمارے رزق میں بھی برکت۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز کا سب سے بنیادی فائدہ جسم کی تندرستی، رزق میں برکت، ذہنی سکون اور اطمینان۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ جو رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں وہ رات کو نفل پڑھ کے 2 سوئیں آج۔ جن کو نیند نہیں نہ آتی وہ رات کو 2 نفل پڑھے وضو کر کے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں، یا اللہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو میرے سے دور ہو گیا، مجھے اپنا قرب عطا فرما اور مجھے سکون دے دے۔ دیکھنا سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چس بھی نیندر ہوتی ہے، ساری رات کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا